سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حمل سٹار ایریس کے لیے مئی 2025 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے دو اہم باتیں جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جو میں ہوراسکوپ بتانے لگا ہوں، ان کے حالات جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، آپ کے سٹار کا صدقہ پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس مہینے آپ کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے کہ آپ کو ایک نیا جوش ملے گا انشاءاللہ، ایک نئی توانائی اس مہینے کے اندر آپ کو ضرور محسوس ہوگی۔ اس کا نتیجہ آپ کے بہت سارے کاموں کو کرنے میں آپ کو ملے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے پرانے کام جو کافی عرصے سے رکے ہوئے ہیں وہ مکمل کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کو مکمل کرنے کا اچھا موقع بھی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ایک ترقی بھی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ ذاتی تعلقات میں بھی انشاءاللہ نئی سوجھ بوجھ آپ کو ملے گی جی۔ آپ کو نئے منصوبوں کی طرف بھی سوچنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر آپ کو نئے پروجیکٹ اگر کوئی آپ کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے، اب نئے پروجیکٹ کا مطلب کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی نوکری والا بندہ ہی یہ چیز کرے۔ نئے پروجیکٹ ایک ریڑھی والا بھی کر سکتا ہے، وہ آلو پیاز کی ریڑھی لگاتا ہے تو وہ کسی اور چیز کی لگا لے، ٹھیک ہے، کوئی اس سے بہتر چیز کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنے کام کے اندر کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہینہ آپ کا اس کے اندر ساتھ دے گا۔ باقی پھر بھی اگر آپ ڈیلی کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ڈیلی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، اسے لازمی دیکھیں، اور اس کے اندر جو میں پڑھائی روزانہ کے حساب سے دیتا ہوں وہ لازمی کریں، آپ کو اس سے بہت اچھا بینیفٹ ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں کاروباری لحاظ سے، تو سب سے پہلے بات کریں گے فیکٹری اونرز کی، ٹھیک ہے جی۔ جو بندہ چیز بنا کر بیچتا ہے اسے فیکٹری اونر کہتے ہیں، فیکٹری کا مالک کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنے کاروبار کا مالک کہتے ہیں۔ دکاندار حضرات بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں جی، کیونکہ وہ لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں جو رکھ کر بیچتے ہیں۔ ڈے بائی ڈے کی اطلاعات تو آپ کو میری ڈیلی ویڈیو سے ملتی جائے گی۔ ماہانہ اوورال بتا رہا ہوں کہ آپ پروفٹ میں رہیں گے انشاءاللہ، اچھے پروفٹ میں آپ کا یہ مہینہ جائے گا۔ اگر کسی ایسے چیز سے آپ کا تعلق ہے جیسے زراعت ہے جو کہ آلریڈی ہی بہت زیادہ لاس میں جا رہی ہے، تو وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر لاس ہوگا۔ باقی اوورال زیادہ تر کاموں کے اندر پروفٹ ہی ہے جی۔ جو لوگ نیا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے، انہیں نیا کام شروع کرنا چاہیے، خاص طور پر اس مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر۔ وہ ہفتہ جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ اچھا سپورٹ کرے گا جی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے بہتر نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ پیپر جمع نہ کروائیں، پہلے تو پیپر ہی پاس ہونے کے زیادہ چانسز نہیں، اگر اکا دکا کسی کے ہو گئے تو آگے جا کر بھی صرف ناکامیاں ہی ملیں گی۔ تو یہ بھی ایک ناکامی کا حصہ ہوتا ہے کہ اچھے بھلا انسان گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد پیسے موجود ہوتے ہیں، وہ پیسے لگا لیتا ہے اور آگے بھی اس کام میں اس کو جب لاس ہوتا ہے تو یہ لاس کی ایک سیڑھی ہوتی ہے، کام ہو جانا پر اس کام میں نقصان ہونا، یہ نقصان جو ہوتا ہے نا اس کی ایک سیڑھی ہوتی ہے، یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں جن میری بچی اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ اگر جاننا چاہتے ہیں اس مہینے میں ان کا رشتہ ہوگا نہیں تو بہت اچھی ریشو ہے۔ لڑکیوں کے حساب سے جو ریشو ہے وہ تقریباً جو ہے 40% کی ہے۔ 40% ایک بہت بڑی ریشو ہوتی ہے جن کے رشتے ہوں گے، اور جو لڑکے ہیں مرد حضرات ہیں ان کی ریشو جو ہے 30% تقریباً آئی ہے، لڑکیوں سے تھوڑا سا کم۔ خاندان کے اندر رشتہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، خاندان کے باہر ہونے کے تھوڑے کم ہیں جی۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ ارینج میرج کے بارے میں بتایا۔ اب بات کرتے ہیں لو میرج کے بارے میں، غور سے سن لیں۔ آپ کا برج حمل ہے، لڑکیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کا جو سول میٹ ہے اس کا برج جو ہے وہ سرطان ہے یعنی کینسر، ورگو ہے اور لبرا ہے، ان 3 سٹار سے اگر تعلق ہے تو پھر آپ کا رشتہ ہونے کے چانسز ہیں۔ باقی اگر اس کا آپ کا اپوزٹ جو ہے اس کا باقی جو سٹار سے تعلق ہے پھر رشتہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں، زیادہ معاملات خراب ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو مرد حضرات ہیں ان کو بتا دوں کہ آپ کے اگر
آپ کا اپوزٹ جو ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں ان کا جو سٹار ہے وہ ایریس ہے، اس کے بعد ان کا سٹار جو ہے وہ لبرا ہے، ان کا سٹار جو ہے جیمنی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے رشتہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی ہے تو پھر رشتہ ہونے کے چانسز کم ہیں جی۔ اب بات کرتے ہیں جن میرے بچے بچیوں کی اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے اچھا ہے۔ میڈیسن کا آپ کے اوپر اثرات اس معاملے کے اندر بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنی دوائیوں کی طرف دھیان دیں، لازمی اس چیز کی لاپرواہی نہ کریں، خاص طور پر اس مہینے کے شروعات جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کی جو نوعیت ہے پورے مہینے کی اور باقی سب کو ملانے کے بعد آپ کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ بن رہا ہے، مرد حضرات کے لیے پہلے بتانے لگا ہوں، ہر سوموار والے دن اگر تو کوشش تو یہ کیجیے گا کہ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ صدقہ آپ مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو سوموار آ جائے آپ نے اس پہ ہی دے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کہ اپریل کی 27 تاریخ کو جو سوموار آ رہا ہے، اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، تو کوشش کریں کہ اس صدقے کو اپریل کی 27 سے ہی شروع کریں، زیادہ بہتر یہ ہے۔ اگر اپریل کی 27 کو نہ کر سکیں تو پھر مئی کا جو سوموار آئے گا پہلا اس سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 1 مٹھی مسور کی دال لینی ہے، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی۔ 1 مٹھی آپ نے باریک چاول لینے ہیں، ٹوٹا ہوتا ہے وہ باریک ٹوٹا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو جانوروں والا ہے وہ لینا ہے۔ 1 مٹھی آپ نے بھر کے وہ لے لینا ہے، اور 1 ہی مٹھی آپ نے نارمل سی، یہ 2 چیزیں آپ نے بھر کے لینی ہے، اور تیسری جو چیز ہے یعنی چینی 1 مٹھی آپ نے لینی ہے، وہ نارمل لینی ہے، وہ زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے ڈال کے اچھے سے ہاتھ مار لینا ہے۔ یہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، 1 دن پہلے ہی لا کے رکھ لیں گھر میں۔ اچھا، کرنے کے بعد آپ نے قبرستان چلے جانا ہے۔ قبرستان جا کر آپ نے 1 مٹھی ہاتھ میں پکڑنی اور دیوار پر یا اندر قبروں کے اوپر پھینک دینی ہے، اور جب پھینکنی ہے تو کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، صدقہ نہیں کہنا، یاد رکھیے گا، یہ کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہ آپ نے ہر سوموار والے دن کریں تو زیادہ بہتر ہے، بہت بہتر رہے گا۔ ٹوٹل آپ کے 5 سوموار ہو جائیں گے اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے سب سے بہترین جو ہے صدقہ ہوگا، مگر اس لفظ کو صدقہ آپ لوگوں نے نہیں کہنا جی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر مناسب ہو سکے تو 2 رکعت نماز نفل، عشاء کی 17 رکعات کے بعد 2 رکعت نماز نفل، نیت بتا رہا ہوں غور سے سن لیں، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ 2 اور 2 4 نوافل ادا کریں عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کی پورا مہینہ روٹین رکھیں۔ یہ آپ کے لیے سب سے بہترین پڑھائی اور صدقہ ہوگا۔ باقی جو میری روزانہ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، آج کا دن کیسا رہے گا، اس کے اندر میں جو پڑھائی دیتا ہوں وہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ دیکھیے گا ایک ہی مہینے کے اندر کیسا عروج انشاءاللہ آپ کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب بات کرتے ہیں میری بہنوں ماؤں نے کون سا صدقہ دینا ہے۔ پڑھائی جو میں نے بتائی ہے آپ نے وہی کرنی ہے، یعنی کہ نوافل وغیرہ آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد روزانہ کی جو پڑھائی بتاتا ہوں وہ آپ نے کرنی ہے، پر آپ نے صدقہ جو ہے وہ یہ نہیں دینا۔ آپ نے کالے رنگ کا کوئی سوٹ لینا ہے، اس کے اندر پھول بوٹے ہوں جو مرضی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر اس میں واضح رنگ جو ہے وہ سیاہ یعنی کالا ہو، یا اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں تو کوئی دوپٹہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ وہ لے کر آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی غریب کو دینا ہے۔ کوشش کیجئے گا مہینہ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ ادا کر دیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، ورنہ مہینے کے شروع کرنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں، اس کا رزلٹ آپ کو اس مہینے میں بھی ملے گا اور مہینے کے بعد میں بھی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، کیونکہ یہ صدقہ جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے بار بار، یعنی جو میری مائیں بہنیں یہ لیں گی بیچاری، وہ سر پہ لیتی رہیں گی جب تک وہ پھٹ کر ان کے سر سے اتر نہ جائے، یا پھر وہ استعمال کرنا بالکل بند کر کے پھینک نہ دیں، تب تک یہ آپ کا صدقہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اثرات آپ کو بعد میں بھی بہت زیادہ ملیں گے، تو یہ آپ نے دینا ہے جی۔ باقی انشاءاللہ میرا رب العزت کی ذات کرم کرے گی۔ تو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میرا رب العزت پنجتن پاک کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے آپ کی ہر طرح سے مدد فرمائے۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ بندش آ رہی ہے تو میرا رب اس کی معافی فرمائے، آپ کے وقت، آپ کے رستے کھولے۔ اب میرا رب آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کے گھریلو معاملات کے اندر، میری جو بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے میرا رب العزت صدقہ فاطمۃ الزہرا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ان کے رشتے کریں۔ میرے رب العزت آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ جن میری بہنوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، میرا مالک حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کے سکون کی طفیل، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت کی طفیل کر کے ان کے گھروں میں سکون اور محبت پیدا کر دے۔ میرا رب العزت آپ اگر کوئی بچیاں ایسی حرکت کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے گھر میں لڑائی ہے، میرا مالک ان کو عقل دے، سمجھ بوجھ دے کہ وہ اپنے گھر کی لڑائیوں کو ختم کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔